خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین. خوب گوشتنیدو بخوانید، سنیے اور پڑھیے. حرف واو تک پہنچے ہوئے ہیں. فارسی کے کچھ ایسے کلمات کہ جن کلمات میں حرف واو آیا ہے. چلے پہلا کلمہ ہے ورزش. ورزش یعنی ریاضت بدنی. خوب ہاں، ورزش ہم لوگ بھی ورزشی بولتے ہیں. جسم کی سلامتی کے لیے، جسم کو فٹ فاٹ رکھنے کے لیے مختلف کھیل کود اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان کا بدن کو فائدہ پہنچتا ہے، انسان کا بدن صحیح اور سالم رہتا ہے. ورزش ٹھیک ہے. ورزش یعنی ورزش، اس میں ساری چیزیں آتی ہیں: سائیکل چلانا، تیراکی کرنا، دوڑنا، فائٹ کرنا، اسکی ہے، فٹ بال ہے، وغیرہ وغیرہ. چلے ورزش جہاں یہ کی جاتی ہے، ورزش جہاں کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ورزش گاہ. کیا کہتے ہیں؟ ورزش گاہ. شہروں میں یا گاؤں میں جو فیلڈ وغیرہ ہوتی ہے، میدان ہوتا ہے، میدان کے علاوہ جو ہال وغیرہ ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جم وغیرہ جس کو بولتے ہیں، جم. فارسی میں بولتے ہیں ورزش گاہ. کیا بولتے ہیں؟ ورزش گاہ. اور جم کو تو خاص طور سے کہتے ہیں بدن سازی. کیا کہتے ہیں؟ بدن سازی. خوب جیسے فروش گاہ ہے بیچنے کی جگہ، ورزش گاہ ورزش کرنے کی جگہ. ٹھیک. ورزش کرنے کی جگہ. خوب آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہر ما ورزش گاہ دارد، ما ہر روز صبح ورزش می کنیم، ما ورزش را دوست داریم. ٹھیک. چلے اس کے بعد ہے جوان. جوان یعنی جوان 15 سال سے لے کر کے 30-35 سال تک جو ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جوان. آپ کہہ سکتے ہیں برادر من جوانس، من جوان ہستم. خوب ان آقا جوانس، ان خانوم جوانس. ٹھیک. جوان یعنی جوان، ہم بھی جوان ہی بولتے ہیں. آہو. آہو یعنی ہرن. آہو یعنی ہرن. آہو در جنگلس، آہو شاخ ندارد، آہو چہار پا دارد. خوب ٹھیک ہے. آہو برگ می خورد، پتا کھاتے ہیں. چلے اس کے بعد ہے گاؤ. یہ پہلے بھی آ چکا ہے. گاؤ. گاؤ یعنی گائے. خوب. گاؤ شیر می دہد، گائے دودھ دیتی ہے. گاؤ شاخ دارد. خوب. اس کے بعد چلیں وسط. یہ عربی کا لفظ ہے وسط. ویلا فارسی میں درمیان بولتے ہیں یا میان بولتے ہیں، بیچ میں، بیٹوین جس کو کہتے ہیں انگلش میں. وسط یعنی درمیان. وسط یعنی درمیان. جیسے کہیں گے کہ گلابی در وسط دوسی بس، یعنی پیئرس دو سیب کے بیچ میں ہے. من
وسط کلاس ہستم، میں کلاس کے بیچ میں ہوں. کوئی بھی چیز کسی دو چیزوں کے بیچ میں ہے، دو چیزوں کے درمیان ہے، اس کو کہیں گے کیا؟ وسط. وسط یعنی بیچ، درمیان. خوب. ورق، ورق یعنی ورق، جو کاغذ جو ہوتا ہے، پیجز. ہاں پیجز، ورق. ٹھیک. ہاں آپ جو ہے اس کو فارسی، البتہ یہ بھی جو ہے عربی کا ہی لفظ ہے. یہ کیا ہے؟ عربی کا لفظ ہے. پہلا فارسی میں ورق کی جگہ برگ استعمال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ برگ یا برگے. ٹھیک. یہ جو کاپی میں کتاب میں پیجز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں برگ. جیسے کہیں گے ان دفتر 100 برگ دارد، یہ کتاب 100 برق یا 100 پیج رکھتی ہے نا. ورق ان کتاب نازک است، اس کتاب کے پیج نازک ہے. ٹھیک ہے. چلیں اس کے بعد ہے واکس. یہ انگلش کا لفظ ہے، یہ انگلش سے لیا گیا ہے. واکس یعنی پالش، واکس یعنی پالش. بوٹ پہ، جوتے پہ شائننگ کے لیے اور صفائی کے لیے جو لگایا جاتا ہے، جو کریم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں واکس یعنی پالش. خوب. من واکس ندارم، موچی واکس دارد. موچی، موچی اس کو کہتے ہیں جو چپل جوتے سلتا ہے. ٹھیک ہے. موچی اسے کہتے ہیں جو چپل جوتے سلتا ہے، جو واکس لگاتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں موچی واکس دارد. ان واکس سیاس، ان واکس سیاس، یہ پالش کالی ہے یا قہوئی، قہوئی کہہ سکتے ہیں، کتھئی. چلیں اس کے بعد ہے واکسن. کیا؟ یہ بھی انگلش سے لیا گیا ہے. واکسن، ہاں ویکسین جس کو کہتے ہیں، ویکسین جس کو کہتے ہیں. سوئی، ٹریٹمنٹ والی سوئی، وہ سوئی نہیں کپڑا سلنے والی. انجیکشن والی، انجیکشن جس کو بولتے ہیں. ٹھیک. واکسن. ٹھیک. ویکسین جس کو بولتے ہیں انگلش میں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر واکسن کو کیا ہے، اگر آپ لگانا بولیں گے، انجیکشن لگانا، اس کو کہیں گے واکسن زدن. کیا ہے؟ واکسن زدن. تو یہ زدن مصدر ہے، واکسن زدن، انجیکشن لگانا پورا. ٹھیک. اسے نون ہٹا دیں گے تو ماضی مطلق ہو جائے گا. واکسن زد. ٹھیک. ڈاکٹر بچے را واکسن زد، یا پزشک بچے را واکسن زد. ڈاکٹر نے بچے کو سوئی لگائی، ویکسین لگائی. ڈاکٹر برائے من واکسن نوشت، یا ڈاکٹر در نسخے واکسن نوشت. ڈاکٹر نے نسخے میں، پرچے میں کیا ہے، برائے بیمار، بیمار کے لیے واکسن نوشت یعنی انجیکشن لکھا. خوب. اس کے بعد ہے وینیزویلا. وینیزویلا یہ امریکہ کا ایک ملک ہے. ٹھیک. وینیزویلا کیا ہے؟ ایک ملک کا نام ہے. چلے اس کے بعد ہے ولادت. ولادت یعنی پیدائش، کسی چیز کا وجود میں آنا، انسان کا، حیوان کا. اب دیکھیں دونوں کا دیا ہوا ہے یہاں پر. ولادت ہے نا، ولادت یعنی پیدائش، دنیا میں آنا، وجود پانا. ٹھیک. اس کو بولتے ہیں تولد بھی بولتے ہیں.
تولد یعنی پیدائش، ولادت یعنی پیدا ہونا. جسے کہیں گے تاریخ ولادت من، مثلا فرض کر لو تاریخ ولادت من 19/8 یعنی میری پیدائش کی تاریخ 1980 ہے فرض کر لو. آپ کہہ دیں گے مثلا کہ 2000 یا 2005. ٹھیک چلیں، ولادت یعنی پیدا. اس کے بعد ہے ویرگول. ویرگول یہ الٹا پیش جو ہوتا ہے، یہ ریاضی کی، میتھ کی ایک علامت ہے، ایک پہچان ہے. میتھ وغیرہ میں بھی ہوتا ہے نا، میتھ میں نہیں، اس میں کیا نام ہے، یہ جو روش تحریر و تحقیق ہے، لکھنے پڑھنے کے جو قاعدے قانون ہیں، ٹھیک، اس میں ایک علامت ہے ویرگول. ایسے ہوتا ہے الٹے پیش کی طرح. یہ علامت اور نشانی ہوتا ہے کہ ابھی بات ادھوری ہے، جملہ پورا ہے لیکن بات ابھی ادھوری ہے، بات پوری نہیں ہوئی ہے. یہاں پہ ایک معمولی سا آپ کو سخت کرنا ہے، معمولی سا ٹھہرنا ہے، پوری طریقے سے نہیں، ابھی بات چونکہ مکمل نہیں ہوئی ہے. یہ ویرگول ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ویرگول. ابھی دیکھ رہے ہیں آپ الگ الگ نشانیاں ہیں. یہ پہلے ایک کی طرح سے ہے، نقطے ہیں، یہ جہاں سوال ہوتا ہے یا جہاں تعجب کی بات ہوتی ہے نا، جہاں تعجب اور حیرت کی بات ہوتی ہے وہاں پر یہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ویرگول کے بعد والی ہے وہ کوشچن مارک ہے، جہاں سوال وغیرہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے بریکٹ ہے، جہاں کوئی دوسری بات، وہی بات جو لکھی ہوئی ہے عبارت میں، اس کا معنی اور مفہوم دوسرے لفظوں میں اگر بیان کرنا ہے تو اس کو بریکٹ میں دے دیا جاتا ہے. ایسے یہ ویرگول، سمجھ رہے ہیں، یہ ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے تحریر کی، لکھنے کی. آپ کتاب، آپ کو کتابوں میں ملے گا. جی کوما بولیں گے، کوما بولتے ہیں اس کو، یہی لگاتے ہیں. کوما نقطے کو بولتے ہیں. نہیں، اگر نقطہ بولے کاما بول، چلو کاما بولتے ہیں، اس میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ جی اگر کوما بولتے ہیں، نقطے کو سٹاپ بولتے ہیں. ہاں تو کوما کہتے ہیں، کوما لگا دو یہاں پہ. جی ہاں، یہاں پہ کوما ہے، یہ وہی ہے، نشانی ہے، ایک علامت ہے، سمجھ رہے ہیں، ویرگول. چلے اس کے بعد ویلچر. ویلچر یعنی ویل چیئر، ٹھیک، جس میں معذور اور اپنے پیروں پہ جو لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے، راستہ نہیں چل سکتے اپنے پیروں سے، جو معذور ہے، مجبور ہے، جن کے کمر اور پیر میں تکلیف ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے ایک خاص کیا ہے، بیٹھنے کے لیے کرسی بنائی گئی ہے جس کے نیچے پہیے لگے ہوتے ہیں تاکہ وہ اس پہ بیٹھا کر کے کوئی سہارا دے کر کے لے جانا چاہے تو لے جا سکتا ہے. ابھی تو اس میں بھی الیکٹرانک وغیرہ بھی آ گئی ہیں، بیٹری وغیرہ سے چلتی ہے نا. ہاں، معذور آدمی بیٹھ کے وہ بغیر کسی کے سہارے کے خود ہی جہاں جانا آنا چاہتا ہے جاتا آتا ہے. البتہ یہ سب چیزیں جو ہے شہروں میں اور صاف ستھری جگہوں پہ ہی چلتا ہے، دیہات وات میں یہ کام نہیں آئے گا. ہاں بھائی، دیہات میں کہاں کیچڑ میں لے گیا، میڑ پہ چلاؤ گے، کھیت میں چلاؤ گے، کہاں ہاں، وہ بھی ہوتا ہے ہاتھ سے، ہاں، سائیکل نما ہوتا ہے. چلو تو یہ ویل چیئر تو آپ جانتے ہیں، ویل چیئر. خوب، ویل چیئر کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے مثلا آپ پدر بزرگم ویل چیئر دارد، میرے دادا کے پاس ویل چیئر ہے. مرد ضعیف کیا ہے؟ ویل چیئر دارد. ویل چیئر برائے ضعیفان است یا برائے پیر مردان است.
ویل چیئر بوڑھوں کے لیے ہے، یا برائے معلولین، معلول بولتے ہیں جو معذور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں معلول، برائے معلولین۔ چلیں اس کے بعد ہے وضو۔ خوب وضو ایک عمل ہے، طہارت ہے، ٹھیک، جو پاکیزہ کاموں کے لیے انجام دیا جاتا ہے، جن چیزوں کے لیے طہارت شرط ہے، جیسے نماز پڑھنا، قرآن کے حرفوں کو چھونا، اس کے لیے ٹھیک وضو۔ وضو ایک عمل ہے، تو اس کے لیے جو مصدر آتا ہے، جو مصدر استعمال ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے وضو گرفتن۔ کیا بولتے ہیں؟ وضو گرفتن۔ وضو گرفتن کو وضو گرفتن یعنی وضو کرنا، وضو گرفتن یعنی وضو کرنا۔ اب کہیں گے کہ من برائے نماز وضو گرفتم، من برائے نماز وضو گرفتم، میں نے نماز کے لیے وضو کیا۔ وضو یک طہارت است، وضو برائے نماز لازم است، نماز بدون وضو صحیح نیست، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد ورود ممنوع، ورود ممنوع، نو پارکنگ، نو انٹری، نو پارکنگ نہیں، نو انٹری۔ ورود ممنوع جو انگلش میں آتا ہے نو انٹری، سڑکوں پہ، گاؤں میں، شہروں میں، روڈ وغیرہ پہ جو ہے کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، نہ نو پارکنگ نہیں، نو انٹری، اصلاً ادھر آپ گاڑی لے کے جا ہی نہیں سکتے اس پہ، سمجھ رہے ہیں؟ نو انٹری یعنی ورود ممنوع یعنی داخل ہونا منع ہے، ورود یعنی داخل ہونا، ممنوع یعنی منع ہے، یعنی نو انٹری، انٹری منع ہے، داخل ہونا منع ہے۔ تختی بھی لگی ہوتی ہے ایک، سمجھ رہے ہیں، پوری لال ہوتی ہے، بیچ میں سفید رنگ کی، یہ دیکھو لگی ہوئی ہے یہاں پہ، ٹھیک۔ ورود ممنوع یعنی اب آپ ادھر نہیں جا سکتے، آپ کسی دوسرے راستے سے جائیے۔ چلیں اس کے بعد ہے طاؤس، طاؤس یعنی مور، طاؤس یعنی اچھا۔ ورود ممنوع کے لیے بھی اگر جملہ بنانا چاہیں گے تو بہت جملہ بنا سکتے ہیں، کہیں گے ان خیابات ورود ممنوع است، یہ سڑک نو انٹری رکھتا ہے، یعنی آپ اس پہ نہیں جا سکتے۔ یا کہیں گے انجا ورود ممنوع است، یہاں پر انٹری نہیں ہے، یہاں پہ آنا منع ہے۔ خوب، اس کے بعد طاؤس، طاؤس یعنی مور، یہ عربی میں بھی طاؤسی بولتے ہیں، عربی میں بھی مور کو طاؤسی بولتے ہیں، یہ عربی کا ہی لفظ ہے طاؤس۔ خوب کیا کہیں گے؟ طاؤس در جنگل است، طاؤس تاج دارد، طاؤس ہاں پر دارد، طاؤس دو پا دارد، طاؤس زیباس، خوبصورت ہے۔ چلیں اس کے بعد ہے داؤد، داؤد نام ہے، داؤد کیا ہے؟ نام، داؤد، اس کو ڈیوڈ، داوید، چلیں داؤد، اس میں برادرم داؤد است، میرے بھائی کا نام داؤد، اس میں دوست شما داؤد است، تمہارے دوست کا نام داؤد ہے۔ چلیں اس کے بعد کامل کنید، ٹھیک، ہاں جو درس میں ابھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے اسی کو یہاں پر ناقص طریقے سے دیا گیا ہے، ٹھیک، ہاں مس کر کے کچھ حروف کو دیا گیا ہے، آپ اسے کامل کیجئے، پورا کیجئے۔ جیسے تا ادھر سین، یہاں واو، دو واو، طاؤس، یہاں وینزویلا واو، یہاں واو اور یا ویرگول، یہ اس طریقے سے، ٹھیک۔ چلیں اس کے بعد مانند نمونے بے نویسید، یہ بھی کام کیجئے۔ اب گوش کنید و بخوانید
حرف ہا، ٹھیک، ہم لوگ جس کو ہے بولتے ہیں. ایک چیز آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہمارے یہاں اردو زبان میں بڑا ہے اور چھوٹا ہے بولتے ہیں، ٹھیک. ایک وہ جیم ہا خا والا جو ہوتا ہے وہ، اور ایک جس کو کوئی لٹکا ہوا ہا بولتے ہیں، ہے نا. فارسی میں یہ والا نہیں آتا ہے. فارسی میں جو ہے ہوتا ہے اگر شروع میں ہے یا بیچ میں ہے تو دو چشمی کی طرح لکھیں گے ایسے، اور آخر میں ہے تو ویسے لکھیں گے. یاد رہے آپ لوگوں کو. فارسی زبان میں یہ نہیں ہوتا مثلا کہ یہ لکھا ہوا والا. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو لکھنا ہے بحر لکھنا ہے، بحرے یا نہر لکھنا ہے آپ کو، تو آپ ایسے نہیں لکھیں گے نہر، ایسے نہیں لکھیں گے، یہ اردو ہو جائے گا. نہر لکھنا ہو تو ایسے لکھیں گے، ٹھیک جی. عربی کی طرف سے کیا فرق ہے کہ وہ بڑا ہے، حلقی ہے، وہ الگ طریقے سے نکلتا ہے. یہ دوسری چلو اب ایک استاد نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ نہر بڑے ہے سے ہے یا چھوٹی ہے سے. ایک لڑکے نے کہا کہ استاد نہر دیکھنی پڑے گی. نہر اگر چھوٹی ہے تو چھوٹی ہے سے، نہر اگر بڑی ہے تو بڑی ہے سے. تو ایسا نہیں ہے بیٹا، کہنے کا مطلب کہ فرق ہے دونوں میں، تبھی تو الگ الگ دیا ہے. زی زال میں کیا فرق ہے، سین صاد میں کیا فرق ہے، ایسے اس میں ہا اور ہا فرق. چلیں بار صورت. ہلو کیا ہے؟ ہلو یہ کیا ہے؟ آڑو. ہلو کیا ہے؟ آڑو. اب یہ پہلے نہیں ملتا تھا ہمارے یہاں ہندوستان میں، لیکن ابھی ملتا ہے. بڑا خوبصورت، بالکل شکل اس کی سیب جیسی ہوتی ہے، تھوڑا سا معمولی فرق ہوتا ہے، اس میں ایک لکیر سی ہوتی ہے، ٹھیک ہاں، اور سیب سے چھوٹا ہوتا ہے. خوب جب آپ اس کو توڑیں گے تو بڑی آسانی سے دو حصہ ہو جائے گا، اور بیچ میں بادام کی طرح سے آپ کو ایک گٹلی نظر آئے گی. کھٹا میٹھا ہوتا ہے، ٹھیک، اچھا بڑھیا پھل ہوتا ہے. چلے ہولو کہیں گے، ہولو شیرینس، رنگ ہولو قرمزس یا زردس، جو بھی آپ کہیں، ٹھیک. من ہولو دوست دارم ہو، ٹھیک ہے. چلیں اس کے بعد ہے تہران. دیکھیں جو میں نے بتایا ہے کہ ہے جب شروع میں یا بیچ میں رہے گا تو یہ دو چشمی والا طریقے سے لکھیں گے. اپنے اردو میں جو ایک شوشہ بنا کے چھوڑ دیا جاتا ہے پھر نیچے سے لٹکا دیا جاتا ہے، وہ والا نہیں ہوتا ہے. آخر میں رہے گا تو پھر ہے جیسی اصل شکل ہے ویسے رہے گا. دیکھیں ہولو میں بھی شروع میں تھا، اب تہران میں دوسرا حرف. تہران، تہران شہر کا نام ہے، ایران کی راجدھانی ہے. ایران کی راجدھانی ہے. راجدھانی کو کہتے ہیں اردو میں اور فارسی میں پائے-تخت. کیا کہتے ہیں؟ پائے-تخت. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں تہران پائے-تخت ایرانس. تہران پائے-تخت ایرانس. تہران ایران کی راجدھانی ہے. تہران شہر بزرگس. تہران بہت بڑا شہر ہے. خوب چلیں اس کے بعد ہے پشے. پشے یعنی مچھر. اگر یہ دو چشمے والا ہے ہاں لاسٹ میں یہ ایسے آ جائے. ہاں یہ اصل میں ایسے ہی ہے. فارسی زبان میں چھوٹا ہے جب شروع میں یا بیچ میں آتا ہے تو دو چشمی کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور آخر میں آتا ہے تو یہ شکل کا گول میں لکھا جاتا ہے. ٹھیک ایک ہی ہے، دونوں فرق نہیں ہے، بس خالی ان کے لکھنے کے الگ الگ طریقے ہیں.
جی آ تو گئے. شروع میں یا بیچ میں آئے گا تو دو چشمی کی طرح لکھیں گے، اور آخر میں آئے گا تو جو اس کی اصل صورت اور اصل شکل ہے گول والی ویسے لکھیں گے. ٹھیک، جیسے ابھی یہ دونوں میں پشے ماہ، خوب مچھر، پشے یعنی مچھر. اب کیا کہیں گے؟ انجا پشے زیادہ، مدرسے پشے زیاد دارد ہے نا، پشے چہار پا دارد، پشے نوک دارد، نیش دارد، نیش، نیش جس سے خون پیتا ہے، ڈنک. ٹھیک، چلے. اس کے بعد ہے ماہ. ماہ کے دو معنی ہیں. ایک ماہ کا مطلب ہوتا ہے مہینہ، دوسرا مطلب ہوتا ہے ماہ یعنی چاند. ٹھیک، ہاں. جیسے کہیں گے ان ماہ جمادی الاولاس یا جمادی الثانیاس، تو ماہ جمادی الاولاس کہیں گے یہ جمادی الاولا کا مہینہ ہے. خوب حضرت زہرا در کدام ماہ متولد شد، حضرت فاطمہ زہرا کس مہینے میں پیدا ہوئی؟ تو کہیں گے در ماہ جمادی ثانیہ. ماہ یعنی مہینہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر دیا ہے ماہ یعنی چاند. کیا کہیں گے؟ ماہ در آسمان اس، ماہ نور دارد، ماہ روشن اس. ٹھیک، ماہ کامل اس، چاند اگر پورا ہے اس کو کہیں گے کامل، کہیں گے ماہ کامل اس. ٹھیک، چلے. اس کے بعد ہوا پیما. ہوا پیما یعنی ہوائی جہاز، پلین. ہوا پیما یعنی ہوائی جہاز، پلین. خوب، ہاں. یہ جہاں پہ ہوتا ہے ایئرپورٹ اس کو کہتے ہیں فرودگاہ. کیا کہتے ہیں؟ فرودگاہ. تو کہیں گے ہوا پیما در فرودگاہ است، ہوا پیما در فرودگاہ است. فرودگاہ امام خمینی ہوا پیما زیاد دارد، یا کہیں گے فرودگاہ دہلی ہوا پیما زیاد دارد. ان ہوا پیما بزرگ است. چلو. اس کے بعد ہے حویج. حویج یعنی گاجر، حویج یعنی گاجر. خوب، کیا کہیں گے آپ؟ حویج دوست دارم. من حویج دوست دارم، من حویج دوست دارم. میں گاجر پسند کرتا ہوں، دوست رکھتا ہوں. خوب. حویج قرمز اس یا نارنگی اس، نارنگی کہتے ہیں، اور اس کو اورنج کلر کو، اور گیروا کلر کیا ہوتے ہیں؟ نارنگی. خوب. حویج، حویج بلند است. خوب. حویج در فروشگاہ است. چلو. اس کے بعد ہے ہامن. ہامن، اب یہ اس کا استعمال کم ہو گیا، ابھی بھی ہے. ابھی یہ کہیں دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، پہلے کے ڈاکٹروں کے پاس ہوتا تھا ایک پیالہ ہوتا تھا، اس میں ایک چھوٹا سا موسر کی طرح سے وہ ہوتا تھا. ٹکیا وغیرہ، دوا وغیرہ بچوں کے لیے جب دیتے تھے ٹکیا کو اسی سے جو ہے مسلتے تھے اور باریک بناتے تھے اور پھر پڑیا بنا کر کے دیتے تھے. اپنے یہاں بھی گھروں میں ہوتا ہے چٹنی وٹنی بنانے کے لیے، یا مثلا کسی چیز کو پیسنا ہے جیسے لونگ الائچی خرد کرنی ہے، تو اب تو مکسر آ گیا ہے تو اب یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں، ہے نا. اس کو کہتے ہیں ہامن. کسی چیز کو خرد کرنے کے لیے، کسی چیز کو باریک پیسنے کے لیے، بنانے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. بس چلے، وقت تمام ہو گیا ہے، لہذا میں معذرت چاہتا ہوں. باقی انشاءاللہ اس لیے کہ دوسرے کلاس کے بچے پھر انتظار کریں گے.